العزیزیہ کیس میں میاں نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بینچ جس نے سماعت کی یہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عمر فاروق پر مشتمل ہے۔ تو اس بینچ کے حوالے سے، اس سماعت کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے حلقوں میں بڑی امیدیں پائی جاتی تھیں۔ کچھ لوگ تو اس یقین کے ساتھ سماعت سننے کے لیے گئے کہ میاں نواز شریف کی رہائی ممکن ہے، کیونکہ جسٹس ارشد ملک کی ویڈیو جو سامنے آئی اس حوالے سے کچھ امید افزا، کچھ حوصلہ افزا مسلم لیگ نون کے لیے کچھ اشارات تھے۔ تو بہت ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی میاں نواز شریف کے اس کیس کی سماعت سننے کے لیے، جبکہ مریم نواز کی لاہور میں سماعت ہونی تھی ان کے خلاف نیب کورٹ میں، لیکن یہاں پہ لیڈرشپ اتنی نہیں گئی۔ کارکنوں یہاں پہ آئے ہیں، ساری کی ساری لیڈرشپ، بڑے بڑے لیڈر وہیں اسلام آباد میں موجود تھے، اس امید کے ساتھ کہ میاں نواز شریف کی آج رہائی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان کی رہائی تو نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے جو کچھ وہاں پہ بات ہوئی، جو کچھ ججوں نے کہا اور جو کچھ میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا، اس حوالے سے بڑی مایوس کن باتیں ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ خواجہ حارث نے جس طریقے سے ان کے پاس یہ سارے معاملات تھے، وہ اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس طریقے سے وہ جذباتی تو ضرور ہوئے، لیکن انہوں نے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کی جیسے میاں نواز شریف کی فوری رہائی کا کوئی امکان نظر آ جاتا۔ تو خواجہ حارث کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا، ہم بغیر تبصرے کے یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ جسٹس ارشد ملک کی جو ایف آئی آر ہے اس کی کاپی ہمیں دی جائے اور ان کا جو بیان حلفی ہے اس کی کاپی دی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں بہت سی دستاویزات اس کیس کے حوالے سے، جس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اس حوالے سے بہت سی زیادہ دستاویز لگا دی گئی ہیں اور آگے پیچھے بھی ہیں، ان کو ایک تو درست کیا جائے، دوسرا جو فضول دستاویزات ہیں اس کو نکالا جائے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ 20,000 دستاویزات ہیں۔ اس حوالے سے تو ان ججوں نے کہا کہ یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو سارا کچھ ہو جائے گا، آپ اپنی بات کریں، لیکن انہوں نے اس کیس کے اوپر میاں نواز شریف کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ جسٹس ارشد ملک کے حوالے سے زیادہ ان کا کنسنٹریشن وہاں پہ رہی ہے۔ تو عملہ کہتا ہے کہ ہم نے خواجہ حارث کے جونیئر وکلاء کو کہا تھا جی ہم آپ کو دستاویزات کی کاپیاں دے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے خود وصول نہیں کی، لیکن آج ان کا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں دستاویزات دی جائیں اور ان کو سیٹ بھی کیا جائے۔ دوسرا پھر جب آگے بات بڑھی تو ججوں نے پوچھا کہ آپ دلائل دیں، انہوں نے کہا جی کہ میں نے ابھی تیاری کے لیے مجھے 2 ہفتے چاہیے۔ پھر ججوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے میں یہ دلائل مکمل کر لیں گے۔ تو خواجہ حارث نے کہا کہ مجھے اس حوالے سے 3 مہینے چاہیے۔ ایک طرف تو میاں نواز شریف کی طرف سے بیل کی درخواست نہیں دی گئی تھی، ضمانت کی درخواست نہیں دی گئی تھی، اس کی بھی کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہے کہ 2 صورتوں میں ہی ضمانت ہو سکتی ہے نیب کے حوالے سے جو کیسز ہیں، ایک تو بڑا ہارڈ شپ اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی معاملات ہو جائیں تو پھر بیل ہو سکتی ہے۔ 2 سر دست میاں نواز شریف کے وکلاء کے پاس یہ دونوں ہی معاملات نہیں تھے، دونوں ہی وجوہات نہیں تھی جن کی بنیاد پر وہ بیل اپلائی کرتے۔ بہرحال انہوں نے ضمانت کی درخواست نہیں دی تھی، تو یہی امید کی جا رہی تھی کہ وہ جسٹس ارشد ملک کے حوالے سے کوئی ایسی بات کریں گے کہ عدالت میاں نواز شریف کی رہائی کا کوئی حکم دے دے گی۔ بہرحال جو قانونی حلقے ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایسے کیسز میں کئی سماعتیں ہوتی ہیں، اور اب تو پھر خواجہ حارث نے بھی کہہ دیا کہ مجھے 3 ماہ چاہیے دلائل مکمل کرنے کے لیے۔ خواجہ حارث کے 3 ماہ میں دلائل مکمل ہوں گے، اس کے بعد پھر نیب پراسیکیوٹر آئے گا، اس کے بھی 3 ماہ میں دلائل مکمل ہوں گے، اور یہ وہ 3 ماہ ہیں جن کی خواجہ حارث نے بات کی۔ اگر روز اس کی سماعت ہو، درمیان میں کئی وقفے بھی آ جاتے ہیں، کوئی اور کیسز بھی آ جاتے ہیں، تو روز سماعت ممکن نہیں ہے۔ ہفتے میں ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن یا 3 دن سماعت ہو، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے یہ کیس کتنا آگے چلے گا۔ تو یہ کئی ماہ تک کیس چلنے، 6-7 ماہ تک یہ کیس چلتا ہوا نظر آ رہا ہے خواجہ حارث کے بقول، یا خواجہ حارث جس طریقے سے معاملات لے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ پھر ایسی کیا سرائیاں تو ہوں گی، ایسی افواہیں تو اڑیں گی کہ یہ شاید خواجہ حارث
خلائی مخلوق کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ میاں نواز شریف نے بڑا سوچ سمجھ کے ان کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے، ان کے حوالے سارے معاملات کیے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار کریں کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ وہ ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی ریلیف کی صورتحال نکل آئے، یا 2-3 مہینے کیس چلے تو پھر ضمانت کے لیے یہ کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر صحت کے حوالے سے یا ہارڈ شپ کے حوالے سے یہ اپلائی کر دیں ضمانت۔ تو اس حوالے سے سر دست تو ہم اس کے اوپر اپنا زیادہ تبصرہ نہیں کرتے، خود آپ اندازہ لگا لیں کہ خواجہ حارث نے یہ معاملہ کیوں لٹکایا ہے۔ تو سر دست تو میاں نواز شریف کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو فوری طور پہ تو میاں نواز شریف کو اس جنجال سے نکالے، اس مصیبت سے، اس عقوبت خانے سے، اس ٹارچر سیل سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے آپ کو تو 1 دن کی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ چہ جائے کہ آپ 2-3 مہینے یا 6 مہینے یا سال کا آپ انتظار کریں گے، 1 سال کے بعد ایسے حالات ہو جائیں گے کہ آپ میاں نواز شریف کی بیل کروا لیں گے۔